حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانوں کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس ایسا تھا جسے دیکھنے والا بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، ان کی تلاشی لے لی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ السلام علیکم امیر المومنین، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا، خلیفہ نے کہا۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے متعلق؟ خضر نے پوچھا۔ کہ وہ تہذیب سے بے بہرہ ہیں، خلیفہ سلیمان نے کہا۔ وہ وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں۔ یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ روب سے کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے سامنے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین، یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفۃ المسلمین کے دربار میں موجود ہو، خلیفہ سلیمان نے عتاب آمیز لہجے میں کہا۔ خلیفۃ المسلمین یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا۔ اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں، سلیمان نے کہا۔ مجھے مت بتاؤ کہ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا
کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں۔ بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ۔ خلیفہ خضر بھڑک کر بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا صحرا بربروں کے سر ہے؟ طارق بن زیاد بھی بربر ہے۔ یوسف نے کہا، جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے۔ تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں اب بھی آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے۔ اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو نے اسے واپس دمشق بلا کر اس کے بالوں پر کاٹ دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں پہنا کر بھکاری بنا دیا۔ اندلس میں جا کے دیکھ کہ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے، اور سنا ہے کہ تم دونوں موسیٰ کی ذلت و رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو۔ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کرے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ بن نصیر سے کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ ختم ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو۔ خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو۔ یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑ کے اندر آئے۔ ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفۃ المسلمین کو سنائی دے رہی تھیں، تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ سلیمان بن عبد الملک تھا جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔